کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آرا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیلان اسے اردو میں کہا جاتا ہے اور عربی میں جیلان جس کو کہا جاتا ہے، اس سرزمین پر پیدا ہوئے 470 ہجری میں، اور آپ کا وصال ظاہری 561 ہجری 11 ربیع الاخر کو ہوا۔ آپ کا نام سید عبد القادر اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ خود جو ہے ایسے شخص کے بیٹے ہیں جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، ان کو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہا جاتا ہے۔ ایسے اللہ کے ولی اور ایسا رب کا تقویٰ ان کے دل میں تھا کہ جن کی باتیں سن کے انسان کا دل لرز جاتا ہے۔ آج ہمیں کہ اگر 10 کا نوٹ پڑا دیکھ لینا تو اس پہ پیر رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی دیکھے نا تو میں اٹھا کے اس کو جیب میں رکھ لوں۔ یہ ہماری نیت ہے اور یہ ہمارا تقویٰ ہے۔ کیسے رب سے بے خوف ہیں، لیکن جس کا ہم دم بھرتے ہیں محبت کا، ذرا اس کی کہانی سنو۔ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں، نہر کے قریب سے گزرنا ہوا تو وضو بنانے لگے اور افطار کا وقت تھا، شدت کی بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ سیب بہتا ہوا آیا، ہاتھ میں لگا، پکڑ لیا، سوچا چلو افطار کی چیز مل گئی تو افطار کر لیا۔ بعد کو احساس ہوا افطار تو کیا ہے مگر اپنی چیز تو نہیں تھی، کسی غیر کی ملکیت تھی۔ حالانکہ یہ بہتا ہوا سیب جو آ رہا تھا اس کو کھانا مباح تھا کیونکہ وہ جا کر کے آگے سڑ جاتا، لیکن یہ اب خدشہ پیدا ہوا کہیں رب تعالیٰ نے یہ کوشش کر لی، اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تیرا تو سیب نہیں تھا جو کھا کے آیا ہوا ہے، تو جواب کیسے بن پڑے گا؟ اب اس کی معافی اور تلافی بہت ضروری ہے۔ آپ دریا کے قریب قریب گزرنے لگے، جب کافی دور گزر گئے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے سیب کا، اور اس باغ کی شاخیں دریا کی جانب جھکی ہوئی ہیں اور اس میں سے پکے پکے سیب گر رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ یہ سیب جو میں نے اٹھایا ہے اسی باغ کا ہے۔ پہنچ گئے وہاں پر جو لوگ باغبانی کر رہے تھے، عمال سے پوچھا کہ صاحب یہاں کا باغ والا کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ خدا رسیدہ بزرگ ہیں اور وہ فلاں جگہ پر رہتے ہیں، جا کر کے ان سے مل لو۔ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں نے یار سیب کھا لیا اور پوچھا نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے میں جا کے معلوم کرتا ہوں۔ تو جا کے معلوم کیا ایک نوکر نے کہ آپ کے یہاں پہ ایک شخص آیا ہوا ہے جو جوانی کے عالم کو پہنچا ہوا ہے اور وہ سیب کی معافی اور تلافی چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیا میرے باغ سے سیب توڑا ہوا تھا؟ توڑ کے کھایا ہے؟ نہیں، توڑ کے بھی نہیں کھایا، باغ کا سیب گر گیا اور پانی میں بہتا جا رہا تھا، اس کو اٹھا کے کھا لیا ہوا ہے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، کیونکہ اللہ والا اللہ والے کو پہچان لیا کرتا ہے۔ تو ادھر عبداللہ سومری ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو سوچنے لگے کہ یہ کتنا پہنچا ہوا بندہ ہے کہ پانی کا بہتا ہوا سیب کھایا تو اس کی معافی کے لیے آیا ہوا ہے، جاؤ بلا کے لاؤ۔ آئے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، صاحب معاف کر دیجئے، کیا ہوا؟ کہ آپ کے باغ کا سیب کھا لیا ہوا ہے، پانی میں بہتا جا رہا تھا، شدت کی بھوک بھی لگی تھی، افطار بھی کرنی تھی۔ کہا کہ پہلے تو معافی یوں ہی ہو جاتی، کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن جب یہ دیکھا کہ جوان بندہ ہے اور باغ کا سیب پانی کا بہتا ہوا جا رہا تھا، اس کو کھایا ہوا ہے، اس کی معافی کے لیے آیا ہے، سمجھ گئے کہ یہ بندہ بہت ہی پہنچا ہوا بندہ ہے۔ تو پھر اب تیور بدل دیے اپنے، کہنے لگے معافی ایسے نہیں ہو سکتی، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ 7 سال تک ہمارے باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی۔ اب سوچا کہ اب کیا کریں، 7 سال باغبانی کرنی ہے اور اگر نہیں کریں گے تو خدا کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ رب کوشش کرے گا کہ کیسے پوچھ کے کھایا تھا، بغیر پوچھے ہوئے سیب کھا لیا، تمہارا تو نہیں تھا۔
تو وہاں تو ہم جا کے پھنس جائیں گے، اس سے پھنسنے سے بہتر ہے یہاں پھنس کے رہ جاؤ۔ 7 سال منظور کر لیے، ٹھیک ہے صاحب آپ کے باغ کی باغبانی کرتے رہیں گے مگر میری معافی اور تلافی ہو جائے۔ 7 سال پورے ہو گئے۔ جب 7 سال پورے ہوئے تو عبداللہ صومعی پاس میں آئے اور کہا کہ جاؤ آج سیب اچھا سا توڑ کے لاؤ۔ تو گئے اور ایک سیب توڑ کے لائے جو کچا سا تھا۔ تو عبداللہ صومعی نے اسے دانتوں سے توڑا تو کہنے لگے تم 7 سال بیت گئے، پتا بھی نہیں کیسا سیب اچھا ہوتا ہے کون سا خراب ہوتا ہے، یہ کچا سیب توڑ کے لائے ہو۔ کہا صاحب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے سیبوں کو کھایا ہوگا یہاں رہ کر کے؟ 7 سال بیت گئے، خدا کی قسم سیبوں کی جانب نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہوا ہے، کیونکہ ایک سیب اٹھا کے کھایا تھا اس کی اتنی بڑی سزا ملی ہے، اور اگر اور کھا لیتا تو میری حالت کیا ہو جاتی۔ ہمیں تو اس لیے رکھا گیا کہ پیڑوں کے جڑوں میں پانی ڈالوں تو نگاہیں صرف جڑوں پہ رہی ہیں، سیبوں کی جانب اٹھا کے سر بھی نہیں کیا ہوا ہے۔ تو یہ اتنی خشیت الہی ان کے دل میں تھی۔ تو کہنے لگے اب معاف کر دیجئے، 7 سال پورے ہوئے۔ کہا ٹھیک ہے معاف تو کروں گا لیکن ایک شرط اور بھی ماننی پڑے گی۔ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میری ایک جوان لڑکی ہے اور جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، ہاتھوں سے لنجی ہے، اور اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے، پیر بھی نہیں ہے اور پیروں سے اپائج ہے، ایسی لڑکی کے ساتھ ان کو شادی کرنی ہے۔ اب ایک دیر کچھ لمحے کے لیے جھجک سے گئے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور سوچنے لگے کہ یار یہ مرحلہ جو ہے زندگی میں کئی بار تو نہیں آتا، تو زندگی پوری بتانی ہے ایسی عورت کے ساتھ کہ جس کا کوئی بھی عضو صحیح و سالم نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر کھڑے رہے اور پھر وہی معاملہ آیا کہ خشیت الہی غالب ہوئی، کہنے لگے ٹھیک مجھے یہ بھی شرط منظور ہے۔ کیسے اللہ کی جو ہے خشیت اپنے دل میں بٹھائے ہوئے تھے، کہنے لگے صاحب میں ایسی عورت کے ساتھ بھی اپنی زندگی بسر کر دوں گا مگر معافی ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے نکاح ہو گیا۔ اب رات کو جب آپ کمرے میں پہنچے دیکھا کہ وہاں صحیح و سالم اچھی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ فوراً دوڑے دوڑے واپس آئے اور عبداللہ صومعی کے پاس جانے لگے اور کہنے لگے صاحب نہ جانے کون سے ہم کمرے میں گھس گئے، ایک چھوٹا سا ہم سے جو ہے وہ گناہ کیا ہو گیا کہ میں نے ایک سیب اٹھا کے کھا لیا، اس کی سزا اتنی لمبی تھی، اب آپ کے دربار میں آ کر کے ایسے کمرے میں پہنچا رہے ہو، میں تو زندگی بھر اس کی سزا نہیں بھگت پاؤں گا۔ کہنے لگے کیا بات کیا ہوئی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا اندھی ہے، لنجی ہے، بہری ہے، لیکن وہاں جو ہے کوئی صحیح و سالم لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہماری ہی بیٹی ہے۔ تو پھر کیا جھوٹ بول رہے تھے؟ کہا نہیں جھوٹ نہیں بولا تھا، اصل میں میری لڑکی ایسی پاکباز ہے کہ میں نے کہا کہ وہ بہری ہے اس لیے کہ اس کے کانوں میں کبھی غیر محرم کی آواز تک نہیں پہنچی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے اس لیے کہ اس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا تک نہیں ہے، اس کے ہاتھ لنجے ہیں اس لیے کہ اس نے کبھی منہیات شرعیہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، وہ کبھی ایسی جگہ گئی تک نہیں ہے جہاں پر شریعت نے منع کیا ہوا ہو، تو وہ تمہاری ہی بیوی ہے کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن اس کے میں نے جو اعضاء ایسے ایسے گنائے اس کی وجہ یہ تھی۔ تو اب آپ سوچئے کہ جس کا باپ اتنا اچھا ہو کہ ایک سیب کی معافی و تلافی کے لیے اتنے سال تک باغ کی باغبانی کرے اور ایسی عورت کے شرائط کے ساتھ ایسی عورت سے نکاح کرے، حالانکہ وہ صحیح و سالم تھی جن کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی ہے، تو ذرا سوچو تو صحیح جب باپ اتنا نیک اور صالح ہوتا ہے اور ماں اتنی پیاری ہوتی ہے تب جا کر کے جو ان سے پھول کھلتا ہے اس کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ سرکار سید عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے یہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ام الخیر فاطمہ ثانی سے یہ بچہ جب تولد ہوا، سرکار غوث پاک دنیا میں آئے تو آپ کے آنے کا دن بھی بڑی عجیب تھا۔ یکم رمضان المبارک کو آپ پیدا ہوئے۔ اب ماں نے چاہا بچہ پیدا ہوا ہے تو دودھ پیش کیا جائے، آپ نے دودھ ہی نہیں نوش فرمایا۔ گھر والے سوچنے لگے کہ شاید بچے کی طبیعت خراب ہے، لیکن جب جیسے یہ پیر ڈھلا اور مغرب کا وقت آیا آپ دودھ نوش کرنے لگے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، گھر والے سمجھ گئے کہ یہ بچہ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ساتھ میں میرا بچہ بھی روزہ رکھتا ہے، حالانکہ ابھی آپ کو مکلف اللہ نے نہیں بنایا ہوا ہے، مگر سرکار غوث پاک کا طرز زندگی یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا ہوا ہے،
اور یہ پورے جیلان میں بات پھیل گئی کہ یار سادات کے گھرانے میں ایسا پیارا بچہ پیدا ہوا ہے کہ ابھی پیدا ہوا رمضان المبارک میں، پہلے رمضان کو پیدا ہوا اور اسی دن سے اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو اگلے سال یہ ہوا کہ شعبان اور رمضان کا چاند مشتبہ ہو گیا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آج جو دن ہے وہ شعبان المعظم کا 30واں دن ہے یا رمضان المبارک کا پہلا دن ہے۔ تو لوگ سوچ رہے تھے کہ کہیں سے کوئی فتویٰ تو آئے تو پتہ لگے، لیکن جو ہے باہم مشورہ ہوا، کہنے لگے چلو یار سادات کے گھرانے میں چلتے ہیں۔ وہ بچہ پورے رمضان دودھ نہیں پیا تھا، اگر آج اس نے دودھ نہیں پیا ہوا ہوگا تو یقیناً رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے۔ اب سارے لوگ آئے اور ام الخیر فاطمہ ثانی سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح تمہارے بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ تو آپ کہنے لگی وجہ کیا ہے؟ کہاں ہم پر چاند مشتبہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے قسم کھا کے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، اس لیے کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا ہوا ہے۔ تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ پہلے دن سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تبھی کہا گیا ہے کہ سرکار غوث پاک کے ہم ماننے والے ہیں اور ہم برابر نعرہ لگاتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یارو کہاں پہ آپ کھڑے ہو، نعرہ لگاتے ہو اور کیا اپنا انداز زندگی اپنائے ہوئے ہو، یہ تو ذرا سوچو۔ اتنے جوان ہٹا کٹا ہونے کے باوجود بھی انسان روزہ چھوڑ رہا ہے، اور جب پبلک میں پہنچتا ہے اور جو ہے نعرے لگاتا ہے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے غوث نے مکلف تو دور کی بات ہے، بچپنے کے عالم میں ہی روزہ نہیں چھوڑا ہوا ہے۔ وہ ایسے پابند شرع رہے ہوئے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اللہ کے ولی ہیں، آپ مادرزاد ولی ہیں۔ آپ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس بات کا علم کب ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ میں جب مکتب جایا کرتا تھا پڑھنے کے لیے، تو جیسے ہی مکتب پہنچتا اور میری انٹری درسگاہ میں ہوتی، فوراً غیبی آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، جگہ چھوڑ دو۔ بچے جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے، میں بیٹھ جایا کرتا تھا، مجھے پتا چل گیا میں اللہ کا ولی بن کے آیا ہوا ہوں۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کا عالم یہ ہے کہ آپ کو جب مکتب میں داخل کیا گیا، والدہ نے سوچا چلو بچے کو مکتب میں داخل کرا دیں، علم دین حاصل کرے۔ استاد صاحب نے بچے کو سامنے بٹھایا، چودھویں کی طرح چاند جیسے نکلا ہوتا ہے اور وہ پورے آب و تاب پہ ہوتا ہے، بچے کی پیشانی یوں ہی جھلک رہی تھی۔ تو استاد صاحب نے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر غوث پاک تو غوث پاک ہیں، پڑھنا جب شروع کیا تو صرف بسم اللہ پہ نہ رکے بلکہ 18 پارے پڑھ کے سنا دیے۔ اب جب استاد نے پوچھا کہ صاحب آگے بھی تو پڑھیے، اتنا پڑھ دیا ہے تو آگے بھی پڑھ دیجئے، کہا آگے نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میری ماں اتنے پاروں کی حافظہ تھی، میں جب شکم مادر میں تھا ماں روزانہ یہ پارے پڑھا کرتی تھی، میں روزانہ سنا کرتا تھا، اور ماں نے اتنی کثرت سے یہ پارے پڑھے ہوئے ہیں کہ میں نے ان کو یاد کر لیا ہوا ہے۔ تو سرکار غوث پاک ایسے اللہ کے ولی ہیں۔ ایک بار آپ جو ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے کو نکلے تو دیکھا کہ بچے ایک گائے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کی دم پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور ہنستے ہیں۔ گائے ان کی جانب بھاگتی ہے، پھر دوسرا کھینچتا ہے، اس کی جانب بھاگتی ہے۔ غوث پاک بھی بچوں کے ساتھ ہو لیے۔ اب جیسے ہی غوث پاک نے دم پکڑی اس کی تو گائے نے پیچھے کو منہ کیا اور بزبان فصیح عربی کہنے لگی کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، یہ بچے تو ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ عام بچے ہیں، مگر تم عام بچے نہیں ہو، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں واپس چلا آیا، اور ماں نے پوچھا کیا ہوا بیٹے؟ تو حضرت غوث پاک نے بیان کیا کہ وجہ یہ ہے کہ بچے کھیل رہے تھے اور اس کی دم پکڑ کے کھینچتے تھے، میں نے جب کھینچی اس کی دم تو گائے فصیح زبان میں کہہ رہی تھی یہ عبد القادر تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے مجھ پہ کپ کپی طاری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے بنائے ہوئے جانور بھی جانتے تھے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اس کا ولی ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا بچپنا ہے۔ اور سرکار غوث پاک ایک بار ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور ماں پیار کر رہی تھی اور آپ ماں سے لاڑو پیار جتا رہے تھے۔
यकायक आपने अपनी माँ से कहा, ए मेरी माँ, मेरा तुम पर एहसान है। यार माँ तो कूद गई, उछल गई, ये कौन सी बात रही? सारी दुनिया की जितनी भी माएँ हैं सबका एहसान बच्चे पे होता है, ये कैसा अजीब बच्चा है कह रहा है कि मेरा तुम पे एहसान है। कहा कि जरा बताओ तो सही कौन सा एहसान है। तो सरकारे गौसे पाक कहने लगे, मेरी माँ याद करो एक दिन आपका दरबार ऐसा प्यारा दरबार है जहां से कभी साइल खाली हाथ लौट के नहीं गया हुआ है। एक साइल आया था और घर में कोई दूसरा था नहीं कि उसको जो है कुछ अता किया जाता, तो आपने उसको कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाया पर्दे से, तो आपके हाथ में सोने के कंगन थे और उस फकीर की नीयत बिगड़ गई, उसने आपकी कलाई पकड़ी तो आप चीख पड़ी, है अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझको बचा ले। तो एक कोने से शेर जाहिर हुआ था जिसने उसको चीर फाड़ डाला था। तो माँ हैरान हो गई कि ये बात तो सिर्फ मुझे मालूम है, किसी को पता नहीं है, बच्चा कैसे जानता है? तो माँ ने कहा तुमको मालूम है ये बात? कहा हाँ हाँ मेरी माँ, वो शेर कोई और नहीं था, तेरा ही बेटा अब्दुल कादिर जीलानी था। तो ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी है। और फिर आपने अपनी माँ से कहा एक एहसान और भी है। माँ ने कहा वो कौन सा? कहा कि वो एहसान ये है कि एक बार आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि चलो बाग में चलते हैं और चल करके वहां अंगूर का खोशा खाते हैं। तो आप बाग में पहुंची थी और अंगूर का खोशा पका हुआ लटका हुआ था और आप हाथ बढ़ाती थी, दर्द पेट में चालू हो जाता था। हाँ हुआ ऐसा। कितनी बार हुआ? 3 बार आपके पेट में दर्द चालू हुआ। हाँ हुआ ऐसा। फिर मैं वापस चली आई तो सरकारे गौसे पाक कहने लगे मैंने आपकी मदद की हुई थी। क्या मदद थी? जिस खोशे की जानिब आप हाथ बढ़ा रही थी उस पर एक बिच्छू बैठा हुआ था और वो जैसे ही आप हाथ बढ़ाती फौरन ही डंक मार देता। बड़ा जहरीला बिच्छू था। तो जैसे ही आप हाथ बढ़ाती थी मेरी चूटी भरना शुरू कर देता था, तो जिसकी वजह से दर्द चालू हो जाता था। 3 बार ऐसे ही हुआ तो आप वापस आ गई। मुझे सुकून मिल गया कि मेरी माँ इस बिच्छू के डंक से बच गई हुई है। तो सरकारे गौसे पाक की जब ये बातें सुनी, सरकारे गौसे पाक कहने लगे कि इसमें सिर्फ एक ही मसलहत नहीं है कि आपकी जान बचाई हमने, इसमें दूसरी मसलहत यह भी है कि आप अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी हो। मैं आपकी ख्वाहिश को भी मार रहा था जो कि जिहाद अकबर है, मैंने आपको जिहाद अकबर भी कराया हुआ है। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी ऐसी हमागीर शख्सियत सरकारे गौसे पाक की है कि बचपना भी आपका अजीब है और आपकी जवानी भी बड़ी अजीब है। सरकारे गौसे पाक ने जब शुरुआती इल्म जो है वो अपने जीलान में हासिल कर लिया तो माँ से कहने लगे मेरी माँ अब मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह का दीन ज्यादा सीखूं और यहाँ से निकल करके बगदाद चला जाऊं। तो माँ ने कहा बेटा मैं तुझे इजाजत तो दे रही हूं और मेरे पास 80 अशरफियां हैं जिसमें से 40 तुम्हारे भाई की हैं और 40 तुम्हारी हैं, तो मैं तुम्हारी गुदड़ी में सी रही हूं और जाना तो रास्ते में कोई भी बात हो या जिंदगी में कभी भी कोई मसाइब व आलाम आए, एक नसीहत अपनी माँ की याद रखना, झूठ नहीं बोलना। सरकारे गौसे पाक ने माँ का दीदार किया, हाथ चूमे और चलना शुरू कर दिया। काफिले में जाने लगे। माँ तक के अपने बेटे को देख रही थी और ये कह रही थी ये मेरे बेटे मैं तुझे आखिरी बार देख रही हूं, अब मुझे तेरा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। माँ भी ऐसी जो है गैब की जानने वाली है, जानती है कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक जो है हमें जिंदा नहीं रखेगा जब तक कि बेटा लौट के आएगा। माँ जान रही है क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं या जो अल्लाह वालियां होती हैं अल्लाह तबारक व तआला उन पर रुमूज़ व असरार जाहिर फरमा दिया करता है। तो अब सरकारे गौसे पाक जब काफिले से मिले, काफिला चलना शुरू हुआ बगदाद की जानिब, तो रेजन रास्ते में आ गए और उन्होंने रेजनी शुरू कर दी, मारो पीट शुरू की, सबका माल छीना। तो गौसे पाक जो थे वो अलग खड़े थे, जवानी का आलम था, 17 साल उम्र है आपकी और आप अलग खड़े हैं। तो सबका माल लूटा गया और आप पर गुदड़ी पहने हुए थे, फटी पुरानी गुदड़ी थी, कौन आपके करीब में आता। तो जब सबका माल लूट लिया गया तो एक साहिब जो रेजन था निकल के जा रहा था, पूछने लगा बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया हाँ हाँ 40 अशरफियां मेरे पास है। वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा क्या मजाक करते हो, और वो आगे बढ़ गया। जब दूसरा आया और उसने पूछा कि बेटा तुम्हारे पास कुछ है? हाँ 40 अशरफियां हैं। तो वो भी मुस्कुरा के आगे चला गया। सरदार ने पूछा कि सबका माल लूट लिया गया?
हाँ सबका माल आ गया है। तो वही दोनों खड़े हुए कहने लगे कि सरदार साहिब हमने माल तो सबका लूट लिया हुआ है, मगर एक बंदा, एक बच्चा खड़ा है, 17 साल जवान है, और हमने उससे जब पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है, हालांकि दिखने में तो कुछ नजर नहीं आता, फटी पुरानी गुदड़ी पहने हुए है, लेकिन वो कहता है कि हमारे पास 40 अशरफियां हैं। तो कहा जाओ बुला के ले आओ। अब सरकारे गौसे पाक सामने आए और उसने, सरदार ने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? तो कहा हाँ 40 अशरफियां हैं। कहा इसकी तलाशी लो। तलाशी ली गई तो अशरफियां तो बाहर थी ही नहीं, तो जो मिल जाती आपकी जो है वो गुदड़ी में सी पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है। तो सरदार कहने लगा मजाक करते हो, मुझसे मजाक कर रहे हो? कहा मजाक नहीं करता, हकीकत में 40 अशरफियां हैं। कहाँ हैं? तो आपने गुदड़ी को फाड़ा, 40 अशरफियां नीचे गिर गई। सरदार कहने लगा कि ए बेटा जरा ये तो बताओ, तुम्हें मालूम नहीं कि हम रहसन हैं? जिसका भी माल होता है कोई दे या ना दे हम जबरदस्ती छीन लेते हैं, और तुम्हारी तो इतनी सेफ अशरफियां थी कि हमें पता भी नहीं चला कि तुम्हारे पास कहां रखी हुई हैं। तुम सिर्फ ये कह देते हमारे पास कुछ नहीं है तो 40 अशरफियां बच जाती। तो आपने फरमाया तो सिर्फ 40 अशरफियां हैं, सारे जहान का माल हमारे पास होता और वो भी सेफ रखा होता, तब भी मैं छुपाता नहीं, इसलिए कि मेरी मां ने चलते वक्त वादा किया था बेटा तुमको झूठ नहीं बोलना है। तो जब मां ने हमसे वादा कर लिया था तो चाहे सारा माल हमारा चला जाए हमें इसकी फिक्र नहीं है, हमें अपने मां से अहदो पैमान जो हमने किया हुआ है उसकी फिक्र हमको लगी हुई है। ये जब बात आपने कही थी, जब गौसे पाक के लबहाए मुबारक खिल रहे थे, ऐसा असर हुआ इस जुमले का कि सरदार जो है वो उसके आंसुओं की लड़ी नहीं रुक रही थी और कदमों में गिर के कह रहा था कितना प्यारा बंदा है तू कि तू अपनी मां का अहदो पैमान नहीं तोड़ता और मैं अपना रब का अहदो पैमान रोजाना तोड़ रहा हूं। बेटा तू इतना बड़ा वली है, तू अपना हाथ बढ़ा, मैं तेरे हाथ पे जो है बैत होना चाहता हूं। अब सरकारे गौसे पाक ने उसको बैत किया और उसके साथ में जो उसके हमनवा थे कहने लगे साहिब जब चोरी में हमारे सरदार रहे हो तो ताइब होने में भी हमारे सरदार रहो, हम सब इनके हाथों पे बैत होते हैं। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं हम अव्वलु मन ताबा अला यदी, ये सबसे पहला गिरोह था जिसने हमारे हाथों पर ताइब हुआ था, जिसने तौबा की हुई थी। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की ये जिंदगानी है। और फिर सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला मदरसा निजामिया बगदाद शरीफ में दाखिला आपने लिया और वहां जाकर के दरसियात की किताबें पढ़ी और काफी उलूम व फ़नून पर महारत हासिल की और उसके बाद राह सलूक की जानिब आपने अपना जो है अपनी तवज्जो मबजूल की। तो वहां पर एक शेख हम्माद दब्बास थे जो अल्लाह के बहुत बड़े बरगुज़ीदा बंदे थे। तो उनकी महफिल में सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे। तो शेख हम्माद दब्बास जब तकरीर किया करते थे, वाज करते, लोगों को नसीहत करते, तो बड़ा मजमा रहा करता था। सरकारे गौसे पाक जब गेट से अंदर आने लगे, शेख हम्माद दब्बास की नजरें पड़ गई गौसे पाक पे, कहा कि वो लड़का जो आ रहा है उसको बाहर करो यहां से। तो लोग पहुंचे और सरकारे गौसे पाक का हाथ पकड़ा, बाहर कर दिया। सरकारे गौसे पाक थोड़ी देर बाहर खड़े रहे, फिर जब बात शुरू हुआ फिर आप अंदर आ गए। तो फिर शेख हम्माद दब्बास ने कहा कि इसे बाहर करो, लोगों ने हाथ पकड़ के फिर बाहर कर दिया। फिर जब बात शुरू हुआ फिर आप अंदर आ गए। तीसरी बार जब फिर आपको वापस किया गया और फिर जब आप अंदर आए तो शेख हम्माद दब्बास ने कहा इसको मेरे पास ले आओ। अब जब सरकारे गौसे पाक को करीब ला के खड़ा किया तो शेख हम्माद दब्बास जो कि उस वक्त बुजुर्गी के आलम में थे, सफेद रीश हो गई थी, दाढ़ी के बाल सारे सफेद थे, तो आप कहने लगे कि मैंने इसको बार बार बाहर किया मगर ये फिर भी अंदर आया हुआ, इसकी हिल्म बुर्दबारी तो देखो कितनी है। अगर कोई और होता पहले बार में ही चला जाता। ये कितना हिल्म बुर्दबार बंदा है कि बार बार अल्लाह की दीन की बातें सुनने के लिए अंदर आ रहा था। और दूसरी वजह यह है मैंने इसको इसलिए बाहर किया था ताकि तुम लोगों की तवज्जो इसकी जानिब हो जाए कि कैसा बंदा है, बार बार इतनी बड़ी शख्सियत बाहर करती है फिर भी अंदर आता है, ताकि सारे लोगों की तवज्जो इसकी जानिब हो जाए। अब सारे लोगों की तवज्जो इसकी जानिब है तो मैं बता रहा हूं ये कोई आम बंदा नहीं है। ए बेटा अब्दुल कादिर, एक दिन वो भी आने वाला है कि जब तुम बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होगे और तुम्हारी जुबान से ये जुमले निकल रहे होंगे कि कदमी हाज़ी अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह,
کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے تو سارے ولی اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور آپ کے قدم کو اپنی گردن پر تسلیم کریں گے۔ ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے غوثیت کے مقام پہ فائز ہوں گے تو اس وقت میری سفید داڑھی کی لاج رکھ لینا۔ تو سرکار غوث پاک ایسے اللہ کے ولی تھے کہ بڑے ولی بھی جو ہے وہ آپ کو جانتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے، اور ہر ولی خوشی بخوشی آپ کا قدم اپنے گردن پر رکھ لے گا۔ جو بھی جتنی خوشی کے ساتھ رکھے گا اس کا بھلا اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے یہ بات کہی تھی منبر شریف پر کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے، تو سب سے پہلے گردن جھکانے والی جو شخصیت تھی وہ سلطان الہند غریب نواز کی تھی۔ غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں آ کر کے محو عبادت تھے۔ آواز سنی غوث پاک کی کہ آپ فرما رہے ہیں قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ، تو آپ نے گردن جھکا کے کہا اے میرے غوث پاک آپ کا قدم تو صرف ہماری گردن پہ نہیں بلکہ ہمارے سر پہ بھی، ہماری آنکھوں پہ بھی ہے۔ تو غوث پاک بھی خوش ہوئے کہ اے میرے بھائی اگر تو نے میرا قدم اپنی آنکھوں اور سر پہ لیا ہے تو میں تجھے ہند کا بادشاہ بنا رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک کی جو عزت و حرمت ہے اس کو تسلیم آپ سے پہلے جو اولیاء کرام گزر گئے وہ بھی کرتے ہیں اور آپ کے زمانے والوں نے بھی کی، اور قیامت تک آنے والا ہر ولی آپ کی عزت و حرمت کا پاس و لحاظ رکھے گا اور آپ کا قدم اپنی گردن پر تسلیم کرے گا۔ کبھی تو میرے مجدد نے فرمایا کہ جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ یہ سرکار غوث پاک کی ہی ذات ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب راہ سلوک میں اپنا قدم رکھا تو آپ بیان کرتے ہیں کہ میں مہینوں کبھی اس بات پہ آ جاتا کہ کھانا نہیں کھانا ہے تو صرف پانی سے گزارا کرتا تھا، اور کبھی کبھی دل یہ چاہتا تھا کہ پانی پی لوں تو مہینوں پانی نہیں پیتا تھا، صرف کھانے سے گزارا کرتا تھا، اور کبھی ایسا ہو جاتا کہ نہ کھانا ہوتا نہ پانی ہوتا تو جنگلوں کے پتے توڑ کے کھاتا، یہاں تک کہ میرا جو جسم کی سرخی ہے یہ ختم ہو کر کے سبزی میں تبدیل ہو جاتی تھی، ہرا رنگ ہو جاتا تھا میرے جسم کا۔ یہ سرکار غوث پاک کے عبادات اور ریاضات اور مجاہدے کا یہ عالم تھا کہ سرکار غوث پاک نے اپنے نفس کو یوں مار دیا ہوا تھا کہ نفس کسی چیز کی خواہش کرتا ہی نہیں تھا۔ یہ ہمارا نفس ہے کہ گرمی کا عالم آئے تو فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر کے پئیں، اور اگر کوئی تھوڑا سا جو ہے سادہ پانی دے دے تو اسے پھینک دے، ارے یار یہ بھی کوئی پانی ہے، اتنی شدت کی گرمی میں یہ پانی پلا رہے ہو، جاؤ شربت لے کے آؤ یا ٹھنڈا پانی لے کے آؤ۔ یہ ہمارا نفس ہے اور اس کی ہم بالکل جو ہے نفس کشی نہیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو یہ ہمارا نفس ہے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ یارو دنیا کے اندر جو شیطان پیدا کیا گیا ہے یہ شیطان انسان پر جبھی حاوی ہو سکتا ہے جبکہ انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو مار نہ پا رہا ہو۔ جب انسان کا نفس اس پہ غالب آتا ہے تب شیطان اپنا کام کراتا ہے۔ تو شیطان سے بڑھ کے یہ شیطان ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے اس کو یوں مارا ہوا تھا کہ کسی چیز کی خواہش ہی نہیں کرتا تھا۔ کیسے کرتا کہ نفس کہہ رہا تھا کہ ٹھنڈا پانی پیو تو آپ کھولتا ہوا پانی پیتے، نفس کہتا کہ ٹھنڈی کا عالم ہے، سردی پڑ رہی ہے گرم پانی پی لیا جائے، آپ برف کی طرح ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے۔ نفس نے سوچا یار اب تو اگر کوئی خواہش بھی ظاہر کرو تو بیکار کی بات ہے، الٹا ہی معاملہ ہوگا۔ تو نفس نے خواہشات نفس جو تھی وہ بالکل ڈر گئی ہوئی تھی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے عبادات اور ریاضات جو کرنے شروع کیے تو ہمارے سامنے شیاطین آتے تھے اور بڑی عجیب شکلوں میں، بڑے بھیانک اور بڑے جو ہے جسیم، بڑے جسامہ والے بڑے شکل، اور ان کے جو جسم تھے بڑے موٹے تھے، ایسے آتے میرے پاس لڑنے کو اور میں اللہ کا نام لے کے کھڑا ہوتا ان کو پچھاڑ دیا کرتا تھا۔ تو ایسا نفس مارا ہوا تھا آپ نے کہ آپ اللہ کا نام لیتے تو بڑے شیاطینوں کو آپ گرا دیا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑی پیاری زندگی ہے اور آپ کی شخصیت بڑی ہماگیر شخصیت ہے۔